تیسرا سبق حج اور عمرہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، بے شک حج اور عمرہ عمر بھر میں ایک بار فرض ہیں ہر اس شخص پر جس میں ان کی شرائط موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال یعنی لڑائی نہیں، وہ ہے حج اور عمرہ، اور ان دونوں یعنی حج و عمرہ کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب ہے اور بغیر عذر کے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض حج میں جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا پیش آئے گا، اور ضروری ہے کہ وہ نظام اور قوانین بھی ملحوظ رکھے جائیں جو حکومت نے حج اور عمرہ کے بارے میں بنائے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ ہر معاملے میں حکمران کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اپنے حکمران کی سمع و طاعت واجب ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے اور نہ ماننا۔ متفق علیہ۔ اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے حج کرنے والوں پر واجب ہے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ان ہدایات کی پابندی کریں جو حکومت نے حاجیوں کی بھلائی کے لیے جاری کی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معروف میں حکمرانوں کے سمع و طاعت کو فرض قرار دیا ہے، اور حکومت کی طرف سے حج کے نظم و ضبط کے لیے جو تعلیمات جاری کی جاتی ہیں وہ معروف میں سے ہیں، ان کی خلاف ورزی گناہ اور اجر میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اور جہاں تک حج اور عمرہ کی کیفیت کا تعلق ہے، جب حج یا عمرہ کرنے والا شخص میقات پر پہنچے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے۔ اگر اسے بغل کے بال صاف کرنے، زیر ناف بال موڑنے، مونچھیں کترنے اور ناخن تراشنے کی ضرورت ہو تو وہ یہ بھی کرے۔ اس کے بعد مرد اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دے اور احرام کی نیت سے قبل اپنے بدن پر خوشبو لگائے، اور پھر 2 سفید اور صاف کپڑے یعنی ایک ازار اور ایک چادر اور 2 چپلیں پہنے۔ ایسا ازار نہ پہنے جو سلا ہوا ہو اور عورتوں کے سایہ یعنی تنورہ جیسا لگتا ہو۔ اسے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ کمر میں بیلٹ باندھ لے اگرچہ اس میں یا چپلوں میں سلائی ہو۔ عورت جو لباس چاہے پہن سکتی ہے بشرطے کہ زینت والا نہ ہو۔ مرد اپنے دونوں کندھے چادر سے ڈھانپ لے۔ اگر میقات پر پہنچنے کے وقت کوئی فرض نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنے کے بعد احرام باندھے، ورنہ 2 رکعت سنت احرام پڑھے، پھر جس عبادت حج یا عمرہ کا ارادہ ہو اس کی نیت سے احرام باندھ لے۔ تو جو عمرہ یا تمتع کا ارادہ رکھتا ہو وہ کہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، اور جو صرف حج کا ارادہ رکھے وہ کہے اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور جو قران یعنی عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کرے وہ کہے اللہم لبیک عمرتن وحجا، اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں۔ افضل یہ ہے کہ احرام باندھنے کی نیت سواری پر بیٹھ کر کرے۔ اگر محرم کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی رکاوٹ، بیماری یا راستہ بند ہونے جیسی چیز اسے حج یا عمرہ مکمل کرنے سے روک سکتی ہے تو وہ شرط لگائے اور کہے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اگر مجھے کسی نے روک لیا تو
میں وہیں احرام کھول دوں گا جہاں مجھے روکا گیا۔ اور مستحب ہے کہ جب آدمی احرام باندھ رہا ہو تو قبلہ رخ ہو کر احرام کی نیت کرے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب ذوالحلیفہ میقات پر فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے۔ سواری تیار کی جاتی، پھر وہ اس پر سوار ہوتے۔ جب سواری سیدھی ہو جاتی تو قبلہ رخ ہو کر تلبیہ شروع کرتے۔ اور نافع کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کرے اس طرح، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریف، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور سنت ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھے، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے، اور اگر ممکن ہو تو دن کے وقت مکہ میں داخل ہو۔ پھر جب وہ طواف کرنا چاہے تو مرد کے لیے سنت ہے کہ استباع کرے، یعنی چادر کے درمیانی حصہ کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے گزارے اور دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال لے۔ طواف کے لیے شرط ہے کہ حالت طہارت یعنی حالت وضو میں ہو، اور مستحب ہے کہ حجر اسود کو چومیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اسے چھوئے اور اپنے ہاتھ کو چومیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرے، لیکن ہاتھ کو نہ چومیں۔ یہ عمل ہر شوط یعنی ہر چکر کے آغاز میں کرے، اور ہر شوط کا آغاز تکبیر یعنی اللہ اکبر سے کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ اگر طواف کی ابتدا بسم اللہ واللہ اکبر سے کرے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ عمل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے۔ اور جب وہ رکن یمانی کے پاس پہنچے تو اسے ہاتھ لگا کر استلام کرے، لیکن اسے چومے نہیں، اور اگر اسے ہاتھ نہ لگا سکے تو نہ اشارہ کرے اور نہ تکبیر کہے۔ پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی طواف میں جو چاہے دعا کرتے رہے، اور پہلے 3 اشواط میں 3 چکروں میں رمل کرنا مستحب ہے، یعنی تیز قدموں کے ساتھ چلنا، جبکہ باقی 4 اشواط میں 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلتے رہنا ہے۔ جب 7 اشواط مکمل ہو جائیں یعنی 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اپنے کندھوں پر چادر ڈال لیں۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر یہ آیت پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اگر زیادہ رش یا دیگر وجوہات کی بنا پر مقام ابراہیم کے پیچھے نہ نماز پڑھ سکیں تو مسجد کے کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، جو مفرد اور قارن کے لیے ہے، اور تمتع کرنے والوں کے لیے عمرے کا طواف بھی ہے۔ پھر حجر اسود کے پاس جا کر اگر ممکن ہو تو اسے ہاتھ لگائیں، پھر صفا کی طرف جائیں۔ صفا کے قریب آ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر کہیں میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور اگر ممکن ہو تو صفا پہاڑی پر چڑھیں۔ مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی یکتائی کا اقرار کریں اور بڑائی اور بزرگی بیان کریں، اور کہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کر جو دعا چاہیں کریں، اور یہ ذکر 3 مرتبہ دہرائیں۔ پھر پیدل مروہ کی طرف چلیں اور 2 سبز لائٹ کے درمیان تیز دوڑ لگائیں۔ یہ عمل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تیز دوڑنا مستحب نہیں۔ پھر مروہ پر پہنچ کر وہی کریں جو صفا پر کیا تھا، سوائے آیت کی تلاوت اور یہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ کہنے کے، کیونکہ یہ صرف پہلے شوط کی ابتدا کے لیے خاص ہے۔
اس طرح ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. پھر مروہ سے صفا تک واپس جائیں، یہ دوسرا چکر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 چکر مکمل ہو جائیں. صفا سے سعی کی شروعات ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی. یہ مفرد اور قارن کے لیے حج کی سعی ہے. اس کے بعد انہیں حلال نہیں ہونا ہے بلکہ وہ احرام میں رہیں گے، جبکہ تمتع کرنے والے کے لیے یہ عمرہ کی سعی ہوگی. پھر متمتع یا صرف عمرہ کرنے والے معتمر اپنے بال مڈوائیں، اور اس کے بعد ان کے لیے احرام میں جو چیزیں حرام تھیں وہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. اس طرح معتمر اپنا عمرہ مکمل کر لیتا ہے، اور حج کے طریقے کی وضاحت اگلے درس میں کی جائے گی انشاءاللہ. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.